جن گناہوں کو بغیر توبہ اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، لیکن ان گناہوں میں جو عموماً ہم ایک گناہ دیکھتے ہیں، وہ ارادے سے لوگ اپنے کپڑوں کو، اپنے تہبند کو پاجامے سے نیچے لٹکاتے ہیں اور اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے یہ بھائی گناہ ہے، تو ان کا جواب ہوتا ہے ہمیں تکبر تو نہیں ہے، ہم نے بغیر تکبر کے پاجامہ لٹکایا ہے۔ جبکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حوالے سے 3 روایات فرمائی ہے، جس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا تکبر ہو تو جہنم میں وہ حصہ جلے گا۔ دوسری بات فرمائی اگر تکبر نہ بھی ہو پھر بھی پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا وہ جہنمی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے پیٹ باری برکم ہے کہ وہ پاجامہ ٹک نہیں پاتا ہے، یہ تو عذر کا مسئلہ ہے، یہ معاف ہے، ورنہ ارادے سے کسی نے لٹکایا تو اس نے گناہ کیا، اور اسی طریقے سے کسی نے تکبر سے لٹکایا تو اس نے گناہ کیا۔ کسی نے لٹکایا تکبر کی نیت نہیں تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا گرچہ کسی نے تکبر سے لٹکایا نہیں لیکن پاجامہ لٹکا دیا، حضور نے فرمایا یہ لٹکانا ہی تکبر ہے۔ ایک ہے تکبر کا عمل اور ایک تکبر کا اثر۔ حضور فرماتے ہیں یہ جو اس نے پاجامہ نیچے لٹکایا ہے یہ کہتا مجھے تکبر نہیں، لیکن یہ لٹکانا ہی تکبر ہے۔ تو پتہ چلا جن کا پاجامہ اور جن کی پتلون یا جن کا اوپر سے آنے والا لباس وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہو، اس میں تکبر ہو پھر بھی گناہ، تکبر نہ ہو پھر بھی گناہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز کو گناہ بھی قرار دیا۔ اگر یہ انسان اس رات میں توبہ نہ کرے پھر بغیر توبے کے مرے تو جہنم اس کے انتظار میں ہیں۔ لیکن میں یہاں پر ایک نقطہ عرض کروں، اب جو پاجامہ لٹکانے کی بات آتی ہے یہ ہر موقع پہ گناہ ہے۔ ہر موقع سے مراد کیا ہے؟ جب بھی آپ کھڑے ہوں، کھڑے ہونے کی حالت میں پاجامہ ٹکنے سے نیچے آ گیا تو یہ گناہ ہے۔ لیکن اب اگر انسان سونے کے لیے آئے یا آرام کے لیے آ رہا ہے تو آرام بسترے پہ جانے پر اس کا پاجامہ ٹکنوں سے نیچے گیا، یہ قیام نہیں ہے، یہ قعود کی حالت ہے۔ اس حالت میں اگر پاجامہ ٹکنوں سے نیچے گیا تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ گناہ زیادہ گناہ کب بن جاتا ہے؟ جب اللہ کی بندگی کرتے کرتے اس گناہ کو لے کر انسان نماز پڑھے، اس گناہ کو لے کر انسان عبادت کرے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے، پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے، پہلے یہ گناہ تھا، بڑا گناہ تھا، اب عبادت میں گناہ کر رہا ہے تو یہ گناہ اور زیادہ بڑھے گا۔ اب بازار میں آپ ایسے چل رہے ہیں تو گناہ ہے، یہی کام آپ نے مسجد میں کیا تو گناہ بالائے گناہ ہے۔ اسی کام کو لے کر ہم حرم پاک میں یہ گناہ کرے، اس گناہ کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پہ ایک شخص کو بتایا جس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہو، اس حال میں پڑھی نماز قبول نہیں ہوتی، اس پہ ثواب نہیں دیا جاتا۔ وضو کیا ہے تو حضور نے تعزیراً اور تنبیہاً اس کو وضو دہرانے کا بھی حکم دیا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ چھڑ جاتا ہے، اب اگر کسی نے نماز پڑھی ہے، اس کا پاجامہ کچھ زیادہ لمبا ہے، اس نے نیچے سے فولڈ کیا، اب فولڈ کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس بارے میں تو آج تو بڑی جنگ چھڑی ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں بغیر مطالعہ کرتے ہوئے اس کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ مسئلہ کہاں لکھا ہے، کہتے ہیں حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نماز میں کف ثوب نہ کرے، نماز میں کپڑوں کو نہ موڑے۔ ہم نے کہا تو حدیث میں آیا ہے نماز میں، یہ تو نماز سے پہلے موڑ رہا ہے۔ آپ ممانعت بیان کرتے ہیں نماز کے اندر کی، یہ تو پتلون فولڈ کرتا ہے نماز سے باہر۔ اب اگر کوئی نماز میں کپڑوں کو فولڈ کرے تو گناہ کرتا ہے، کیونکہ جب وہ کپڑوں کے ساتھ کھیلے گا تو اللہ کی طرف توجہ ختم ہوگی، اللہ کی طرف جو دھیان ہونا چاہے وہ تو رک جائے گا۔ وہ دھیان پامال ہونے سے بچانے کے لیے نماز کے اندر کپڑوں کے ساتھ کھیلنا یہ تو شریعت نے منع کیا ہے، لیکن یہ پہلے یہ کام کر رہا ہے، اس وقت یہ نماز میں ہوتا نہیں۔ جب یہ نماز میں ہوتا نہیں تو حدیث کی ممانعت اس کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ حدیث کا تعلق نماز میں ہو پھر فولڈ کرے کپڑا تو گناہ ہے، نماز سے باہر ہو کپڑا فولڈ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ یا اس سے بڑھ کر اگر ہم اس کو اور بھی عام کرے، یہ حدیث حضور پہ اتری ہے، اس حدیث کو فقہا نے سمجھایا ہے۔ جہاں فقہا نے کف ثوب کا ذکر کیا ہے وہاں بازوں کے آستین کے بارے میں بتایا کہ آستین چڑھا کر آستین کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا یہ ہے کف ثوب اور مکروہ۔ یا نماز میں کپڑوں کے ساتھ کھیلنا اور یہاں کا دامن ادھر اور یہاں کا حصہ ادھر، جیسے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی، یہ ہے کف ثوب اور ناجائز ہے۔ لیکن پاؤں کو
टखनों को खुला छोड़ना यह हुजूर की मुस्तकिल सुन्नत है। जिसने पाँव को छुपाया उस पर तो जहन्नम की वईद है। जिस गुनाह पर जहन्नम की वईद हो वो गुनाह कबीरा होता है, और जिस गुनाह पर हुजूर की तरफ से नाराजगी की वईद हो वो गुनाह कबीरा होता है। यही बात है, एक वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सहाबी को नमाज पढ़ते देखा, उसका पायजामा लटका हुआ था। हुजूर ने फरमाया इरफस इजारक, अपने इजार को ऊंचा करो। अब ऊंचा करने की दो ही शक्लें हैं कि इसने ऊपर से मोड़ दिया, ये भी तो मोड़ना हो गया, अब नीचे से पलट दिया, ये भी तो मोड़ना हुआ। हुजूर ने इस मौके पे मोड़ने की इजाजत दी है, क्योंकि पाँव का छोड़ना, टखनों का खुला छोड़ना ये भी लवाजिमात में से हैं। और इस हदीस पे जहां लोगों को ये धोखा लगा कि पाइंचे को मोड़ना मकरूह तहरीमी है, उन लोगों ने शायद फुकाहा की किताबों को मुकम्मल नहीं पढ़ा है। हजरत अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने फतुल बारी में लिखा, जहां ये पाइंचे मोड़ने की बात आई है, जहां आस्तीन मोड़ने की बात आई है, आस्तीन मोड़ने के बारे में अगर ममानियत है, लेकिन इस ममानियत का ताल्लुक पाइंचे और फोल्ड, ये जो है पतलून का निचला हिस्सा फोल्ड करना, पाजामे का निचला हिस्सा फोल्ड करना, ये इस बारे में ममानियत नहीं है, क्योंकि वो करना तो सुन्नत से साबित है। उस चीज को, टखनों को खुला छोड़ना, यह हदीस का मामला है। कुछ लोग तो इस चीज को लेकर उम्मत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, हवाले भी देते हैं, लेकिन आधे हवाले देते हैं। जो बात फुकाहा ने लिखी है वो कौम को बताते नहीं, और जो बताते हैं वो फुकाहा ने बताई नहीं होती। हदीस में जो आया है वो कौम को बताते नहीं, जो आया है उस पर अमल करते नहीं। हदीस की जो वजाहत फुकाहा ने लिखी है वो वजाहत कौम के सामने रखते नहीं, और जो वजाहत रखते हैं वो फुकाहा ने बयान करी नहीं होती, लेकिन नाम तो फुकाहा का लेते हैं। अब लोग पढ़ने वाले हैं नहीं, वो बातों पे एतमाद करते हैं और उस पर फतवा देना शुरू करते हैं। मैं अर्ज करूंगा जो बात भी सुने आप उस पर गौर करें, फुकाहा की इबारत को देखें, कहीं ये मौजूद है भी या नहीं, या ऐसे ये बात कही जाती है। लिहाजा इस रात के अंदर बड़े बड़े गुनहगारों की मगफिरत होती है, लेकिन जिनका पायजामा टखनों से नीचे हो उनका यह गुनाह माफ नहीं होता जब तक तौबा ना करे।